السلام علیکم ویورز، بچپن میں ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر کا جو نعرہ ہے، جو اذان ہے، وہ اس کے کانوں میں دی جاتی ہے، اور بچپن سے ہی اس کو اس بات کی حقیقت بتا دی جاتی ہے کہ اس کائنات کا رب جو ہے وہ خالق اور مالک ایک پروردگار ہے، اور اس کائنات میں جتنی حمد ہے، جہاں جہاں اچھے کلمات کہے جا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے رب کی نشانیاں دیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، خاندان میں پروان چڑھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، تو اپنے رب پر ایمان اس کا مزید مکمل ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے طریقے سے خدائے بزرگ و برتر کی حمد جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ کچھ اپنے الفاظ پکڑتا ہے، کچھ قرآن مجید میں، کچھ احادیث میں، کچھ نیک لوگوں کی، جن جن لوگوں نے کچھ اللہ کی حمد کی ہے، ان کے الفاظ جو ہے وہ دہرانا شروع کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف جو ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جو ہمارے قلب و نظر میں اترتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں ہمارے خالق کے لیے ہے، ہمارے مالک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اس کے تمام صفاتی نام اچھے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جو اچھا لقب، جو اچھا نام ہو سکتا ہے اسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور یوں انسان جوان ہوتا ہے، پھر اس میں اس کے نظریات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کو حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ جو بچپن میں وہ اللہ کی تعریف سنتا آ رہا تھا، تو جب جوان اور عقل مند ہوتا ہے تو اس کو حقیقتاً پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد حقیقتوں کو دیکھتا ہے، زمین اور آسمان کو دیکھتا ہے، دوپہر کو، شام کو، ٹائم فریم کو، پھر اس میں مزید جو سبجیکٹس ہیں اس پہ کھلتے ہیں، بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، اسٹرالوجی ہے، وہ گلیکسیز پہ غور کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کا، اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا ہو نہیں سکتا، کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے دل سے جو تعریف نکلتی ہے وہ سب سے سچی اور سب سے بہترین تعریف ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ بچپن میں تو ایک معروضی عقیدہ ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہمیں لازماً قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی بچپن میں، لیکن جب ہم جوان ہوئے، پریکٹیکل لائف میں آئے، اپنی مرضی سے اپنی پسند، اپنی چوائسیز بنانے لگے، تو اس پہ پھر ہم یقین لائے۔ تو یقین مانیے وہ ایمان جو ہے اس کی سب سے اسٹرانگسٹ فارم ہے جو ہم بچپن میں پڑھتے آئے ہیں، یعنی ایمان کی اسٹرانگسٹ فارم وہ ہوتی ہے جو آدمی پریکٹیکلی اپنی چوائس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی نشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے رب پر ایمان لاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہوتی کہ کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر ہر چیز میں سے اللہ نظر آتا ہے، اپنے اندر، روزمرہ زندگی میں، سمندر میں، آسمان میں، اور پھر سورہ کہف کی وہ آیت، وہ بات اسے دل کو رلاتی ہے کہ زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس زمین کے سارے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تو وہ روشنائی بھی ختم ہو جائے، وہ درخت جو قلم بنے تھے وہ ساتھ قلم بھی ختم ہو جائیں، اور اللہ کی باتیں جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیے کہ تقریباً 20 لاکھ کہا جاتا ہے کہ اسپیشیز جو ہیں وہ اس وقت جو دریافت ہوئی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب 20 لاکھ ان کی تعداد ہے، 1 بائی 1، یعنی ایک ایک کر کے ہم گنے تو اس کے آگے ان کی نسلیں کتنی ہیں۔ اب شاید کی مکھی کتنی کثیر تعداد میں اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کی کوئی تعداد یا اس کی کوئی گنتی یا اس کی کوئی مردم شماری نہیں کر سکتا، یعنی وہ انفینٹی چیز ہے۔ ایسے ہی اور بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، ہم انسان تو کہتے ہیں کہ 6 ارب ہیں، چلیں یہ مان لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کی گنتی ممکن نہیں،
ان کو تصور میں لانا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں اور کوئی چیز نہیں آتی۔ اگر ہم آسمان کی طرف غور کرتے ہیں تو ایسی گلیکسیز ہیں جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور یہ ملکی وے کیا، یہ سولر سسٹم کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ایک سولر سسٹم ہے جس کے آگے جس میں سن ہے، اور اس سن کے آگے جو ہے وہ 9 ستارے جو ہے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، جبکہ اب سائنسدان نے بتایا ہے کہ ایسے بہت سی گلیکسیز ہیں ہماری ملکی وے کی طرح، اور ایسے سولر سسٹم اربوں کروڑوں ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کو کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، ذرے برابر کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم جیسے جیسے علم میں ترقی کر رہے ہیں، انسان اپنی رب کی قدرتوں کو مزید دیکھ رہا ہے، اور آسمان کی طرف جب نظر دوڑاتا ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ ذرا دیکھو تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہ ذرا غور کرو آسمان پہ، تمہاری نظریں جو ہیں وہ تھک جائیں گی اور تمہارے پاس لوٹ آئیں گی، اور پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی کلمہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور سب رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اس زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں کل حمد صرف اللہ کے لیے کرتی ہیں، اور وہ اکیلا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی وہاں تک ادراک نہیں کر سکتا، اور جس چیز کا ادراک ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایمان کی جو افزائش ہے اس کے لیے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، ایسے واقعات پڑھیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشیں، یعنی اسلاف کے وہ واقعات جن میں انہوں نے توبہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کے ہم یعنی رکت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، مثلاً اب ان کا نام تو مجھے یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کو ایک صحابی کے گھر بھیج دیا۔ ان صحابی نے ان مہمان کی تواضع ایسے کی کہ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا آہستہ سے مشل گل کر دوں تو تم جتنا کھانا ہے وہ اس میں مہمان کو دے دو، اور ہم ویسے ہی اس کے سامنے منہ ہلاتے رہیں گے کہ پتہ چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ کھانا مل کے کھا رہے ہیں۔ تو یوں ہی ہوا، وہ مہمان آ گئے، وہ بیٹھے، انہوں نے کھانا پیش کیا تو اس نے مشل گل کر دی۔ اب اندھیرا ہی تھا، اور وہ آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، اور یوں ایسا محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم بھی مل کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن سارا کھانا اس مہمان کو دیا۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت بھی نازل کی کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، اور ہم اللہ پر توکل کریں، اور ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اور یہی ہمیں رمضان بھی سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔